دعا مانگنی کیسے ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دعا کیسے مانگنی ہے، آداب کیا ہیں. اللہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا. اب کرتے کیا ہم، مسجد میں نماز ہوگی نا، ابھی بھی ہو سکتا ہے دعا جب ہوگی تو ہاتھ اٹھائے آمین آمین، چہرہ ادھر ہے کبھی ادھر ہے، پھر موبائل فون، پھر گھڑی. مانگ اللہ سے رہے ہو، دھیان کدھر ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا ملازم ہو، آپ اس کو کوئی بات بڑی توجہ سے سمجھا رہے ہو اور کبھی وہ ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے کبھی موبائل فون اٹھا لے، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ آپ کو کمال ہے یار، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ آپ کو برا لگتا ہے کہ آپ سے کوئی آپ کا چھوٹا بیٹا توجہ سے آپ کی بات نہ سنے، اور آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے. کبھی سوچا یہ دعا ہے کیا؟ مولا علی سے پوچھو. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. دنیا میں بڑے لوگ ہیں نا، آپ کو تجربہ ہوگا، کوئی بہت بڑا بلینئر ہو، کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہو، اس سے ملاقات آسان نہیں. اس کا سیکرٹری ہوتا ہے، پہلے تو بڑی مشکل سے سیکرٹری سے رابطہ ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں یار ان سے ملنا ہے، اچھا بھائی اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، مہینوں بعد کی ڈیٹ ملتی ہے. ڈیٹ مل جانے کے بعد 15 منٹ کی ملاقات ہے، 5 منٹ دیں گے صاحب، جو بات کرنی 5 منٹ پہ کر لینا. بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ، سیکرٹری، ٹائم لمٹ. احکم الحاکمین سے بات کرنی ہے، کوئی سیکرٹری نہیں ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. کتنی دیر، تمہیں کتنی دیر چاہیے، ہاتھ اٹھاؤ اور بات کرتے رہو اپنے رب سے، پکارتے رہو اسے، کوئی بیچ میں نہیں ہے. تم پکار رہے ہو وہ سن رہا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، قرآن میں فرما رہا ہے میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. پھر بھی نہیں ہے ٹائم. لوگوں سے ملنے میں بڑی خوشی ہے. کس سے ملے؟ آج میں فلاں سے مل کے سیلفی بھی بنا کے آیا ہوں، ہیں فلاں سے مل کے آیا ہوں. میں روز اللہ سے بات کر سکتا ہوں مگر اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے. بے دھیانی میں دعا نہیں ہوتی. دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ فوکس ہو، کانشیس ہو، توجہ ہو، خشوع ہو. دھیان یہ ہو کہ میں کس کے دربار میں حاضر ہوں. کسی بڑے آدمی کے سامنے لوگ جاتے پیر کانپ رہے ہوتے ہیں، آواز نہیں نکل رہی ہوتی ہے، یار اتنا بڑا شخص ہے. اللہ سے مانگ رہے ہو تو کیسی آواز ہونی چاہیے، کیسی گریہ وزاری ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اپنے گناہوں کی یاد ہونی چاہیے. اگر اس انداز سے مانگو گے پھر دیکھو کیسے کرم ہوتا ہے. مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، جدھر بیٹھ کر دعا کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، کیونکہ اللہ نظافت کو دوست رکھتا ہے، صفائی کو پسند فرماتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات، دعا کی قبولیت میں ایک اور رکاوٹ یہ ہے کہ بندوں کے حقوق جو ہے اس سے فارغ ہو. مثال کے طور پہ بڑی پیاری مثال دی اعلیٰ حضرت نے کہ ایک بندہ بادشاہ سے کچھ مانگنے گیا ہے اور ایک بندہ اس کے ہاتھ کو کھینچ رہا ہے، دوسرا اس ہاتھ کو کھینچ رہا ہے، پیچھے کپڑے کھینچ رہا ہے، میرے پیسے تو دے دو، میرا مال تو دے دو. اور بادشاہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، اس سے لوگ مانگ رہے ہیں. تو کہا اللہ سے مانگنا ہے نا تو بندوں کے حقوق سے فارغ ہو جا. بندے تیرے سے پریشان نہ ہوں، بندے تجھ سے مانگنے والے نہ ہوں. اب جب بندوں کے حقوق پورے کرو گے رب تمہارے حقوق پورے فرما دے گا، رب تمہیں اپنے کرم سے نوازے گا. اسی طرح ایک اور خوبصورت طریقہ دعا مانگنے کا، اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے. وہ کیسے ہوگی؟ نوافل پڑھ لے، کچھ تسبیح پہلے پڑھ، یعنی کوئی نیک عمل پہلے کرے، صدقہ و خیرات کر دے. اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اب ہاتھ اٹھائے، اب دعا مانگے، اور اب گر گڑا کر، ہو سکے تو رو رو کر دعا مانگے. آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دعا سے پہلے 5 بار یا ربنا یا ربنا یہ پڑھا جاتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں پڑھا جاتا. سنیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں 5 بار قرآن میں یا ربنا آیا ہے، تو اب جب یہ 5 بار کوئی یا ربنا کہہ کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. اچھا، اسی طرح میٹھے اسلامی بھائیو، یہ تو ہو گئی چند باتیں کہ جو آداب ہیں. اب اوقات بھی ہیں، احادیث کے ذریعے پرٹیکولر ٹائمنگز ہیں کہ جن ٹائمنگ میں دعا مانگی جائے، وہ جن دنوں میں دعا مانگی جائے یہ دعا قبول ہوتی ہے. پہلا وقت، اعلیٰ حضرت نے جو پہلا وقت لکھا وہ ہے شب قدر. شب قدر
یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ سبحان اللہ، شب قدر کو حاصل کرنے کا شاندار ذریعہ یہ ہے کہ بندہ لاسٹ عشرے کا کم از کم اعتکاف کر لے۔ اب آخری 10 راتیں گزرنی ہی مسجد میں ہیں تو جو بھی شب قدر ہوگی نصیب ہو جائے گی اور اس رات کی برکتیں مل جائیں گی۔ اعتکاف نہ کر سکیں تو ایٹ لیسٹ 5 طاق راتیں وہ مسجد میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، تاکہ ان 5 طاق راتوں میں سے جو بھی شب قدر ہو یہ خاص قبولیت کا وقت ہے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے روز عرفہ 9 ذی الحجہ یہ حاجی کے لیے بھی قبولیت کا دن ہے، غیر حاجی کے لیے بھی قبولیت کا دن ہے۔ پھر اسی طرح ماہ رمضان پورا کا پورا یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ آج اس ٹاپک کو لینے کا مقصد بھی یہ تھا، دعا سیکھ تو جائیں، دعا کا انداز تو پتہ چل جائے، تاکہ مانگیں تو دل سے مانگیں۔ شب جمعہ ہر جمعرات کی رات دعا مانگی جائے، یہ قبولیت کی رات ہے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول کو۔ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہی جمعرات کی رات ہیں، ہزاروں لوگ مل کر دعا کرتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اسی طرح بروز جمعہ، روز جمعہ دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اچھا، ٹھیک آدھی رات کے وقت یہ خاص تجلی کا وقت ہوتا ہے۔ میں مشورہ دوں گا، اگر کسی پریشانی میں ہے نا، کسی پرابلم میں ہے، تہجد میں اٹھیے، 2 رکعت تہجد ادا کریں۔ کوئی نہ جانے، میں جانوں میرا رب جانے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، گر گڑائیں، آنسو بہائیں۔ ایک سمجھنے والی بات ہے، آدھی رات کو اپنی والدہ کو اگر میں اٹھاتا اور میری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور امی کو کہتا امی میں پریشان ہوں، نیند نہیں آ رہی ہے، میں اس مصیبت میں ہوں، سچ بتاؤ میری ماں کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا اتنا پریشان ہے کہ آدھی رات اٹھ کر مجھے کہہ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یقین کرو میرا مالک 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ جب بندہ بستر چھوڑ کر، جہاں نماز بچھا کر، تہجد پڑھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، سر جھکاتا ہے اور روتے ہوئے اسے پکارتا ہے کہ مالک میں پریشان ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میں قرضے میں ہوں، میں فلاں پرابلم میں ہوں، ارے وہ احکم الحاکمین، وہ ارحم الراحمین ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اور تمہیں مبارک ہو، رمضان کی راتوں کی بات تو سنو، حدیثوں کے الفاظ ہیں، ساری زندگی میں اور آپ تو دعا کرتے نا، یا اللہ سن لے، رمضان کی راتوں میں وہاں سے ندا آتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی طلبگار کہ اس کی جھولی بھر دی جائے، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ اس کی پکار سنی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ سوچئے ناظرین کہ ہم پھر کیوں نہ رمضان کی راتوں میں گر گڑائیں، دعائیں کریں۔ یہ راتیں کرکٹ کھیلنے کے لیے، یہ راتیں تاش کھیلنے کے لیے، یہ راتیں گناہ کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ رمضان عبادت کے لیے آ رہا ہے، یہ رمضان مغفرتیں بانٹنے آ رہا ہے۔ خدا را ان راتوں میں دعاؤں میں گزاریے اور دعا سے محبت کر لیجئے۔ یقین کریے جب دعا کی لذت ملنا شروع ہو گئی نا، پھر دعا میں دل لگ جائے گا، آپ کی فیلنگ بن جائے گی کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ سے عرض کر رہا ہوں، میں اسے عرض کر رہا ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے، جو مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، جو بیماریاں دور کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ آپ برکتیں حاصل کریں گے۔ یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ہے کہ دعا یقین سے مانگی جائے۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں مانگ تو رہا ہوں لیکن پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہاں، دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جو بے یقینی سے دعا مانگتا ہے نا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، وہ دینے والا ہے، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ جب آپ کا بلیف ہوگا آپ کو دعا مل جانی ہے، آپ کا کام بن جانا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، کئی سال گزر گئے، قحط، بوند بوند کو لوگ ترسنے لگے۔ اب پلان کیا گیا کہ جناب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہاں جمع ہو کر بارش کی دعا کریں گے۔ سارے گاؤں کو جمع کیا گیا۔ ایک ینگسٹر، ایک نوجوان بھی ادھر پہنچا، مگر اس کے ہاتھ میں چھتری تھی، تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، کتنے سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی، ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے، تم امبریلا چھتری لے کر آ رہے ہو۔ وہ کہتا ہے جب اللہ سے مانگنے آئے ہیں تو بارش تو ہونی ہے، واپس کیسے جاؤں گا، کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟
سالوں سے بارش نہیں تھی، علماء لکھتے ہیں اس نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا شروع ہوئی اور موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی۔ سارا گاؤں بھیگتا ہوا جا رہا ہے، نوجوان چھتری لے کر جا رہا ہے۔ یہ بلیف ریکوائرڈ ہے، یہ یقین ریکوائرڈ ہے دعا کے اندر کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں، اس کے سوا ہے کون دینے والا، اس کے سوا ہے کون نوازنے والا، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ کبھی سوچو تو صحیح، مفسرین قرآن شاندار بات لکھتے ہیں، جب سے کائنات بنی ہے، جب سے وہ عطا فرما رہا ہے، اس کے خزانے کیسے ہیں، وہ لٹائی جا رہا ہے، اب بھی اس کے خزانے بھرے ہیں، قیامت تک عطا فرمائے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنی۔ میری جھولی تنگ ہے، اس کے یہاں کمی نہیں، مانگنے والا چاہیے، گر گرانے والا چاہیے، اس کے عطاؤں کے در کھلے ہیں۔ اور سنو، 3 دوست تھے، ساتھی تھے، کہیں جا رہے تھے، اب سونے کا ٹائم آ گیا۔ آج کل تو ہم کہیں ٹریول کر رہے ہوں، سونے کا ٹائم آئے تو قریب کسی ہوٹل پہ رک جاتے ہیں، اور یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، تو ایسے سرائے خانے، ریسٹورنٹس اور ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے غار ڈھونڈا، کسی غار میں رات گزار لیتے ہیں تاکہ کوئی درندہ وغیرہ، کوئی جانور وغیرہ نہ آ جائے۔ تینوں دوست غار کے اندر جا کر سو گئے۔ وہ غار کے اندر گئے اور اب پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان گری، اور وہ چٹان غار کو اس نے آ کر بند کر دیا۔ اب یہ تینوں اندر قید ہو گئے۔ موبائل فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اندر سے فون کرتے کسی کو، بھائی ذرا بچاؤ آ کے، ہم تو غار کے اندر ہیں۔ غار کے اندر بند، اور آگے چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب ان تینوں نے غور کیا کہ نکلے تو نکلے کیسے۔ اللہ اکبر۔ اب ان تینوں نے پلان کیا کہ ایسا کرتے ہیں، اگر زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے نا تو اس کام کا واسطہ، اس کام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے، اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے۔ پہلے شخص نے ہاتھ اٹھایا، آپ سنیے گا، حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا، اور دودھ دو کر جب تھک ہار کر رات کو گھر آتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب میں دودھ لے کر والدین کے پاس پہنچا تو والدین سو گئے تھے۔ اب میرے بچے بھوکے تھے، انہیں بھی دودھ کی حاجت تھی، مگر میری ہمیشہ سے یہ نیت تھی کہ پہلے والدین کو دودھ پلاؤں گا، پھر بچوں کو دودھ پلاؤں گا۔ میں نے بچوں کو دودھ نہ دیا، وہ مانگتے رہے، تھک کر سو گئے۔ میں ماں باپ کے حق سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر ساری رات کھڑا رہا۔ ابو کی، والدہ کی جب صبح آنکھ کھلی تو انہیں میں نے دودھ پیش کیا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے میرے مالک، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، آج مدد کر دے اور اس چٹان سے ہماری جان چھڑا دے۔ اب وہ چٹان جو ہے آٹومیٹکلی اللہ کی قدرت سے اپنی جگہ سے سرکتی ہے، تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے، مگر اتنا راستہ نہیں نکلتا کہ یہ تینوں بندے باہر نکل جائیں۔ اب دوسرے نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، معاملہ یہ تھا کہ میری ایک کزن تھی، چچا کی لڑکی تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی اور میں اس کے بارے میں برا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک بار میں نے اس کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا، وہ انکار کر بیٹھی، اس نے منع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو بڑی رقم کی ضرورت پڑی، پریشان تھی، قرضے میں تھی، قحط میں تھی، میرے پاس آئی کہ میری مدد کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مدد تو کروں گا، مگر میرے برے کام میں تم میرا ساتھ دو گی۔ بیچاری مجبور تھی، میں نے پیسے دیے، وہ میرے پاس آ گئی، میں برے کام کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا کہ خوف خدا سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے کہا اللہ کے لیے حرام کام نہ کرو میرے مالک، میں پیسے تو دے چکا تھا مگر مجھے بھی تیرا خوف لاحق ہوا، میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اللہ میرا یہ عمل تو ہی جانتا ہے، اگر یہ عمل تیرے لیے تھا تو آج اس چٹان سے ہماری جان چھڑا دے۔ وہ چٹان تھوڑا سا اور سرک گئی، مگر اتنی جگہ نہ بنی یہ تینوں باہر نکل سکتے۔ حدیث آگے جاری ہے۔ تیسرے شخص نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میں نے کچھ مزدوری کرائی، کچھ لوگوں کے ساتھ کام کروایا اپنے کسی کاروبار میں، مزدوریاں سب کو دے دیں۔ ایک مزدور جو تھا وہ اپنی مزدوری لینا بھول گیا، پیسے لینا بھول گیا اور چلا گیا۔
مگر میں نے اس کے پیسے سنبھال کر رکھے اور اس پیسے کو کاروبار میں لگایا۔ اے اللہ تو نے مجھے کاروبار میں بڑی ترقی دے دی، بہت سارا پیسہ بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور آیا، کہتا ہے بھائی میرے پیسے تو دے دو، مزدوری باقی ہے۔ میں نے کہا یہ جو گائیں، یہ بکریاں، یہ اتنا بڑا تم ریوڑ دیکھ رہے ہو، یہ سب تیرا ہے، یہ تو لے جا۔ مزدور حیران ہو گیا، میری تو تھوڑی سی مزدوری تھی، اتنی ساری گائیں، اتنی ساری بکریاں۔ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ میں نے اسے جواب دیا جو تو مزدوری بھول گیا تھا وہ پیسے میں نے کاروبار میں لگائے، اس نفع سارا تیرا ہے۔ وہ مزدور خوشی خوشی لے گیا۔ اے میرے مالک اگر میں نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے آج ہمیں بچا لے۔ وہ چٹان اور سرکتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تینوں کی دعاؤں کی برکت سے ان تینوں کو نجات عطا فرما دی۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، کیا خوبصورت واقعہ، کتنا شاندار لیسن ہے۔ اب ان تینوں چیزوں پر تھوڑی تھوڑی بات، ٹھیک ہے، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ پہلے شخص نے کیا کیا؟ ماں باپ کا ادب کیا، ماں باپ کی خدمت کی۔ یقین جانیے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ وہ نعمت ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے ماں باپ ہی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں۔ اگر ماں باپ کو راضی کر لیا تو جنت مل جانی ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیا تو ان کو ناراضی کے سبب دوزخ ملنی ہے۔ ان کی دعائیں لیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ آج بچہ ماں باپ کی کچھ خدمت کر بھی رہا ہوتا ہے، شادی ہو جائے تو اب ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پریورٹی، ترجیح ہمیشہ ماں باپ کو دینی ہے۔ اور یہ وہ صاحبان ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، آج ہیں تو ہم سب کچھ ہیں۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے۔ ماں باپ کی جو دعائیں ہیں اس کا کوئی کمپیریزن اور کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے اللہ کریم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا جہاں رمضان کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں نا کہ جس نے رمضان کو پایا اپنی مغفرت نہ کروا سکا وہ ہلاک و برباد ہو جائے، وہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا ان کی اتنی خدمت نہ کی کہ ان کی خدمت کے سبب وہ جنت میں جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے۔ تو ماں باپ کی اتنی خدمت کرنی ہے کہ ان کی خدمت کی برکت سے ہم جنت میں جائیں۔ یہ ناراض ہو گئے تو بربادی مقدر ہوگی۔ اگر میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں یا وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، معاذ اللہ ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرتا ہے، ایسا نہ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی سمجھیے سزا ہے اس کی، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ شب برات میں کروڑوں لوگ بخشے جاتے ہیں مگر ماں باپ کا نافرمان، حدیث کے الفاظ ہیں، شب برات بھی نہیں بخشا جاتا۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں اور ان سے محبت سے پیش آئیں۔ دوسرا جو عمل دوسرے شخص نے کیا، ایک لڑکی سے محبت تھی، کنٹرول بھی مل گیا تھا، اب کوئی روکنے والا نہیں تھا، مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن آج سب کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، مگر موقع ڈھونڈے جاتے ہیں، گناہ کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آج جو میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ میں ایک لاجیکلی بات کرتا ہوں، ماشاءاللہ امید ہے سارے ہی روزے رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ نے پچھلے سال بھی روزے رکھے ہیں، گرمی کے دن ہیں، عصر کا وقت ہو گیا ہے، سوکھی پیاس ہے، تھکن سے بندہ چور چور ہے، گھر گیا، گھر میں کوئی نہیں، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہے، افطار کے لیے ٹھنڈا فروٹ بھی گھر والوں نے کاٹ کے رکھا ہے۔ کوئی آپ میں سے ایسا ہے جس نے اکیلے میں جا کر تھوڑا سا ایک گلاس پانی پی لیا ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، ایک دو یار تربوز کے 2 پیس ہی کھا لوں، بہت پیاس لگی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کیوں نہیں کرتے؟ آپ جواب دیں گے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اکیلے میں بھی کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کمال دیکھیں، یہ روزہ میرا اور آپ کا ایمان کی طرح مضبوط کر دیتا ہے۔ پوری کائنات میں جتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں بچے سے لے کر بڑے تک، کوئی افطار سے پہلے پانی نہیں پیتا، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو کہ نہ دیکھ رہا ہو۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے،
پانی پینا، فروٹ کھانا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تو جائز تھا نا، افطار کا وقت آ جائے گا پھر بھی جائز ہے۔ آپ اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے روزے میں حلال چیزیں چھوڑ رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پھر حرام کام کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جوا کھیلتے وقت، شراب پیتے وقت، فلمیں ڈرامے دیکھتے وقت، اللہ کی ناراضی والا کام کرتے وقت مجھے اور آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ رمضان بیوٹیفل ہماری ہیبٹ بنانے آ رہا ہے۔ روز افطار سے پہلے بہت جی چاہتا ہے پانی پینے کو، مگر رکے رہتے ہیں، گھڑی پر نظر ہے، اس سے پہلے پی لوں گا تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ ساری زندگی دل پر یہ نقش ہو جائے کہ جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے، جب بھی برائی کی طرف جانے کا جی چاہے، مجھے اندر سے ایک الارم بجے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے یہی تو کیا نا، لڑکی پر قابو پا لیا تھا مگر اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے گناہ سے باز آ گیا۔ تیسرا شخص، کیا امانت، کتنی خوبصورت اس نے امانت جو ہے وہ ادا کی کہ مزدور کی مزدوری بھی سنبھالی اور اس کو اور بڑھا کر دیا۔ آج تو ذہن یہ ہے جناب کسی کے پیسے اگر وہ بھول گیا ہے چلو ہمارے ہی ہو گئے ہیں، اب کیا بتانا اس کو، حساب میں غلطی ہو گئی یہ میرے ہی ہو گئے ہیں۔ لوگ لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ملین روپیز، لاکھوں روپے کی بات نہیں ہو رہی، صرف 3 پیسے اگر کوئی کسی کے جان بوجھ کر دبا لے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس بندے کو ان 3 پیسوں کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسوں کے بدلے، ادھر ہزاروں روپے، لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اچھا کوئی بیچارہ کاروباری لوگ بیٹھے، اس لیے میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی پیسے مانگنے آیا، اس کا بل تھا 25,225 روپے، آپ نے کہا چلو بھائی یہ 25,000 لے جاؤ، 225 ختم ہو گئے۔ کیسے ختم ہو گئے؟ اس کی اجازت تو نہیں ہے نا، اس کا دل تو نہیں ہے۔ ہاں اب آپ کہتے ہیں مجھے کہتا ہی کچھ نہیں، وہ کیا کہے گا، آپ نے زبردستی کر دی ہے۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تو ان 225 روپوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یاد رکھیے ہمارے پیسے کسی کے پاس زیادہ چلے جائیں اچھا ہے، کسی کے ہم پر نہ نکلیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے۔ امانت ہے اسے پوری کیجئے۔ اگر کسی کے حساب میں غلطی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے ہم حساب ملاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے پیسے تو اس کی ہماری طرف نکلتے ہیں، یہ بھول گیا ہے، اس کی بھائی انٹری نہیں ہے، ہم کہتے ہیں چلو ختم آپ کا حساب ٹھیک ہے۔ نہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ اس کے پیسے ہیں تو اسے لوٹائیے۔ آج نہیں لوٹاؤ گے کل کدھر سے دو گے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بہرحال یہ 3 موضوع کو میں نے کچھ آپ کو مزید ایکسپلینیشن دی۔ اب جو میرا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا، ان تینوں نے کیا کیا؟ ان تینوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ آج دعا کے بارے میں کچھ سیکھنا ہے کہ دعا کمال کا کام ہے، ایسی بڑی عبادت ہے، اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے۔ چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے، استقبال ماہ رمضان کا یہ اجتماع ہے، اس مہینے میں دعائیں مانگنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، یہ مانگنے کا، گر گڑانے کا مہینہ ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے اسلامی بھائی وہ ہیں جو دعا کو کوئی کام ہی نہیں سمجھتے، دعا کو کوئی عبادت بھی نہیں سمجھتے، اہمیت بھی نہیں دیتے، پھنس جائیں تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ورنہ اس کے بعد مانگنے کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بھی شاید نہیں پتا بہت سوں کو کہ کیا دعا مانگنے کی بھی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، دعا مانگنے کے بھی کوئی آداب ہیں۔ جی جناب، پہلے تو میں قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے۔ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ دنیا کا دستور پتہ کیا ہے؟ ہم کیسے نکمے لوگ ہیں۔ مجھ سے یا آپ سے کوئی شخص کوئی مدد مانگ لے کہ یار تھوڑا سا قرضہ دے دو، پریشان ہوں، آپ نے شاید ایک بار مدد کر دینی ہے، دوبارہ آ جائے تھوڑے دنوں بعد، تھوڑا سا منہ بنائیں گے، دوبارہ آ گئے، چلو تیسری بار تو یار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی،
اب تو بڑا آسان ہو گیا، فون پہ نمبر بھی بلاک کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے. 2-3 بار رشتہ دار مانگ لے نا ہمیں برا لگنے لگتا ہے. میرے رب کی شان کریمی دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے رب اس کو اتنا پسند فرماتا ہے. جتنا مانگو اسے اچھا لگتا ہے. بلکہ میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے نہ سنی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر. یعنی کچھ لوگ دعا مانگنے میں بھی اپنے آپ کو کمتر فیل کر رہے ہوتے ہیں، دعا مانگنے میں بھی تکبر ہوتا ہے. یار میں ہاتھ اٹھاؤں، میں سر جھکاؤں، میں آنسو بہاؤں. ارے اللہ کے بندے رب سے نہیں مانگے گا تو مانگے گا کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھو کہ جو جتنا مانگتا ہے رب اتنا پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب حدیثیں سننی ہیں. میں نے قرآنی آیات سنائی، اب حدیثیں سنو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے گویا حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، جو اس کی امیجنیشن ہے اللہ کے بارے میں. اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاس ہوں، یعنی وہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ کرتا ہوں. کچھ لوگ ایسے عجیب ہیں جو اللہ سے بھی بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں بھائی میری اللہ نے نہیں سننی ہے، میری دعا تو قبول کرنی نہیں ہے. معاذ اللہ. اللہ فرماتا ہے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ساتھ ہوں. جو بندہ کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ میری دعا قبول فرمائے گا، وہ بڑا کارساز ہے، اسی نے میری مدد کرنی ہے. اللہ اس کے کام سنوار رہا ہوتا ہے، اس کی مشکلیں ٹل رہی ہوتی ہیں، اس کے کام بن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھ کے چل رہا ہوتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کی خوبصورت حدیث سنیے. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے. اتنا پسند ہے اللہ کو کہ بندہ اس سے مانگے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. وہ رب کریم نوازنا چاہتا ہے اور یہ بندہ ہے جو اس کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاتا، دعا کرنے میں بھی شرماتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے. اللہ فرماتا ہے ایک اور حدیث قدسی، گویا رب کا پیغام بزبان حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ فرماتا ہے اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا ہے اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف فرماتا رہوں گا، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے. یعنی گویا ادھر سے دریائے رحمت جوش پر ہے، ادھر ہماری ہی سستی ہے، ادھر ہم ہی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب سنو، یہ دعا جو ہے نا یہ آپ کا اور میرا ویپن ہے، ہتھیار ہے. اور میں خود نہیں کہہ رہا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کا نور ہے. پھر بھی ہم دعا نہیں کرتے. اچھا اب دعا کی ایک اور فضیلت سنو. کتنی بلائیں ہیں آج کل، کتنی ٹینشنیں ہیں، کتنی بیماریاں ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلا اترتی ہے، بندے پر بلا اترتی ہے اور دعا اب اس سے جا ملتی ہے. جو دعائیں کرنے والا ہے نا اسے مبارک ہو. جب آپ دعا کرتے ہیں نا دعا اوپر جاتی ہے، بلا نیچے اتر رہی ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں دونوں کشتی لڑتے ہیں، انٹرسپٹ کرتی ہے دعا بلا کو، نہیں اترنے دیتی دعا بلا کو بندے پر، اور یہاں تک کہ قیامت آ جاتی ہے. بلاؤں کو اترنے سے روکنے کا نسخہ جو ہے یہ دعا ہے. تو خوش نصیب ہیں جو دعا مانگتے ہیں، روز مانگتے ہیں اور دل و جان سے مانگتے ہیں. تو یہ چند فضائل بیان کر دیے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے یار بات تو ٹھیک ہے مگر 25 سال ہو گئے دعا مانگتے ہوئے، مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا. اولاد کی دعا کر رہا ہوں، مانگی جا رہا ہوں، اولاد تو ملی نہیں ابھی تک. کب سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ کرائے کے گھر میں ہوں اپنا گھر مل جائے. 25 سال سے دعا کر رہا ہوں، گھر وہی کا وہی ہے. میری والد صاحب بیمار ہیں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. تو اب میں دعائیں تو کرتا ہوں لیکن دعا تو جو مانگ رہا ہوں وہ تو ملتا نہیں. آپ کہتے ہیں مانگی جاؤ ملتا رہے گا. بیوٹیفل کوسچن. چلے آج اس سوال کا بڑا شاندار جواب حدیث پاک کے ذریعے سن لیجئے، پھر ایک لاجیکلی جواب بھی دے دوں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. جب بھی آپ دعا کریں گے نا 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو ملے گی. نمبر 1، یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی جو مانگا وہ مل گیا. تیسرا فرمایا یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے.
حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ قیامت کے دن اتنے سارے ثواب کو دیکھے گا نا، اللہ سے عرض کرے گا مولا اتنی بڑی نیکیاں، پہاڑ جتنی نیکیاں، تو بتایا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی، جس کا تمہیں دنیا میں کچھ دیا نہیں گیا تھا، اس کا ثواب آخرت میں جمع کر دیا گیا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں بندہ کہتا کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، اتنا بڑا اجر رکھا ہے میرے رب نے میرے لیے۔ تو دعا نقصان نہیں ہے، آلویز بینیفٹ ہے۔ آپ کو اگر نہیں مل رہا کچھ تو یقین رکھو کہ میرے رب نے بہتر فیصلہ کیا، میرے لیے اچھا فیصلہ کیا جو میرے لیے زیادہ ضروری تھا۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بات کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے یار میں دعا مانگتا ہوں، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، میں دعا مانگوں میری دعا قبول ہوتی نہیں ہے، وہ ایک ٹائم کی نماز پڑھتا نہیں ہے، سارا دن غلط کام کرتا ہے، روزی بھی حرام، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ بھی بعض اوقات شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ یار میری پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی، اس کو ترقی ملتی چلی جا رہی ہے۔ چلیں اس کا بھی بڑا خوبصورت جواب جو ہے وہ حدیث پاک سے مل جائے گا تو مزید تسلی ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی فاسق، فاجر، اللہ کا نافرمان دعا مانگتا ہے، سنو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، اس کی آواز پسند نہیں، جلدی کام کر دو۔ اور جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا پسندیدہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام ابھی نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بہت پسند آ رہا ہے۔ سچ بتاؤ میرے بھائیوں، میں جو مانگوں مجھے مل جائے وہ اچھا ہے، یہ زندگی میں ایک دعا ایسی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اللہ جبریل امین سے کہے، فرشتوں سے کہے کہ میرے اس بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اس کو مجھے اور پکارنے دو، مجھے اس کا پکارنا اچھا لگ رہا ہے۔ ارے ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، ایک بار میرا رب میری دعا کے بارے میں کہہ دے کہ میرے بندے کا مانگنا پسند آ رہا ہے، یہ وصولی نہیں، یہ زندگی کا حاصل نہیں۔ ہم جلدی مچاتے ہیں، ہم باویلا کرتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ سنتا نہیں ہے، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ آپ ماں سے مانگے اور آپ کے لیے وہ غلط فیصلہ کرے؟ کبھی نہیں سوچ سکتے آپ کہ میری ماں نے جب بھی میرے لیے سوچا، آلویز پازیٹیو سوچا، آلویز میرے لیے اچھا سوچا۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اگر وہ مجھے میرے مانگنے پر نہیں دے رہا، ارے اس نے بہتر فیصلہ کیا ہوگا، یہی میرے لیے بہتر ہوگا، یہی میرے لیے اچھا ہوگا۔ اور علماء لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی نے کمال کی کتاب لکھی، احسن الوعاء لآداب الدعاء، اس کتاب کے حاشیے میں اعلیٰ حضرت نے خوبصورت تحریر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر کیا ہے، یہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ بہت سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں جو بزنس کرتے ہیں، بعض اوقات کوئی ڈیل کرنے جاتے ہیں، ڈیل نہیں ملتی، بندہ کہتا ہے یار ڈیل ہاتھ سے نکل گئی، بڑا اچھا سودا تھا، یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، یار یہ مجھے مل جاتا نا، یہی اچھا تھا۔ کیا میں جانتا ہوں یہ اچھا تھا یا رب جانتا ہے یہ اچھا تھا؟ اگر یہ نہیں ہوا، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ مالک تیری مہربانی، تو نے فرمایا ٹھیک ہوا، میرے لیے اچھا ہوا۔ جس دن آپ اس اپنے مائنڈ سیٹ پر آ گئے نا، آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی، کام ہو جائے گا جب بھی اللہ کا شکر ادا کرو گے، نہیں ہوگا جب بھی اللہ کا شکر ادا کرو گے، کنفیوز نہیں ہوگے، پریشان نہیں ہوگے، کیونکہ یقین ہو جائے۔ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، ہمیں اللہ سے محبت نہیں رہی۔ مجھے یہ تو پتا ہے میرا یہ دوست میرے لیے برا نہیں سوچ سکتا، ارے یہ دوست اللہ کی رحمت کے آگے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جب ایک اچھا دوست میرے لیے برا نہیں سوچ سکتا، مجھے پیدا کرنے والا، میرا پالن ہار، میرا مالک، یہ کیسے میرے لیے برا سوچے گا؟ یہ کیسے میرے لیے برا فیصلہ فرمائے گا؟ جو رب نے کیا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے، اللہ کے فیصلوں پر مضبوطی رکھنی ہے، اور اپنے دل میں اطمینان رکھنا ہے۔ کوئی نقصان ہوا، کوئی
پریشانی ہوئی، ارے کوئی بڑی آفت آنے والی ہوگی، اللہ نے چھوٹی میں ٹال دی، اللہ نے میرے لیے بہتری رکھی ہوگی۔ اب میں لاجیکلی آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں، مزید کلیئر ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ دعا کے چند آداب بیان کروں گا۔ کہ مثال کے طور پہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، آپ کا بھائی ہو، اور اس کا گلا خراب ہو جائے، فلو ہو جائے، اور وہ آپ کے سامنے رونے لگے کہ ابو جی میں نے آئس کریم کھانی ہے، بھائی جان میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں بیٹا ابھی شربت میں آپ کو نہیں پلا سکتا، آپ کا گلا خراب ہے، وہ رونے لگ جائے۔ برابر میں آپ کا ایک دوست کھڑا ہو کہ یار آپ کیسے ظالم ہیں، آپ کا بچہ رو رہا ہے، آپ آئس کریم بھی نہیں کھلا رہے، شربت بھی نہیں پلا رہے، آپ کیا جواب دیں گے کہ مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم اور شربت جو ہے اس کا گلا خراب کر دے گا، ایسا ہی ہے نا؟ آپ یہی جواب دیں گے نا، کیوں نہیں پلا رہے بھائی، رو رہا ہے، آپ کہتے ہیں رونے دو اس کو، اس کا رونا جو ہے نا ٹھیک ہے، اس کو کھلا دیا تو زیادہ برا ہو جائے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو والد ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے؟ میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ میرے اللہ کو نہیں معلوم کہ مجھے میرے لیے کب کیا ضروری ہے؟ میں مانگ رہا ہوں یا اللہ پیسے دے دے، وہ نہیں دے رہا، کیا معلوم اس کو یہ اس کے علم میں ہے کہ یہ پیسہ میرے پاس آ تو جائے گا، میں غریب سے امیر تو ہو جاؤں گا، میرا ایمان ہی چلا جائے گا۔ میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے دے، نہیں مل رہی اولاد، بے اولاد بیٹھے ہوں گے، کیا پتا اولاد ایسی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ مل کر باپ کو ہی مارنا ہے اس نے۔ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں بچے نے گھر سے نکال دیا، کاش پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ ارے اللہ پر بھروسہ رکھو نا، میرے مالک نے جو فیصلہ کیا میرے لیے بہترین کیا۔ جس دن آپ کو یقین حاصل ہو گیا آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ کو کسی پرابلم میں پرابلم نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اور میں نے تو حدیث سنا دی نا کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو اور مانگنے دو، یہ جتنا مانگتا ہے مجھے پسند آتا ہے۔ فرشتوں اس کا کام نہ کرنا، کیا پتا آپ کی دعا ہی پسند ہو، اللہ کو پکارنا پسند ہو، پکاری جاؤ اور اس مناجات کا لطف اٹھائی جاؤ۔ قیامت کے دن جب اس کا اجر دیکھو گے، جب اس کا مقام دیکھو گے، جب دل کو تسلی ہو جانی ہے کہ اتنی دعاؤں کا اتنا بڑا ثمرہ ملا۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کی برکتیں نصیب فرمائے۔